شکوا بھی کیا کرتے، ہم کہاں کے سچے تھے۔ میں وہ ایک لفظ کہہ کر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ جاؤ کپڑے بدلو، میں بے دلی سے اسے کہہ کر واپس اپنے بیڈ پر آ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ مجھے اسے کسی سائیکائٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ میں نے پہلی بار اس کی اس حالت کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں اسے کسی سائیکائٹرسٹ کو دکھا پاتا، ایک اور عجیب واقعہ ہوا تھا۔ اس فنکشن کے چند دنوں کے بعد لاہور سے میرے ایک دوست کا چھوٹا بھائی اپنے ایک کاروباری معاملے کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آیا تھا۔ آفس میں اس معاملے پر بات چیت کرنے کے بعد میں نے اسے لنچ پر پھر انوائٹ کیا تھا۔ اس دن خانسامہ چھٹی پر تھا اور ملازم کچھ سامان لینے گیا ہوا تھا۔ میں نے مہرین کو چائے تیار کر کے لانے کے لیے کہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ ٹرالی کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو عدنان اسے دیکھ کر یکدم کھڑا ہو گیا تھا۔ مہرین آپ؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ مہرین نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ سوری، میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس نے ٹرالی پاس لا کر کھڑی کرتے ہوئے کہا، میں عدنان ناصر ہوں، آپ کا کلاس فیلو۔ وہ اسے دیکھے بغیر چائے بناتے ہوئے بولی، مجھے یاد نہیں ہے۔ عدنان اس کی بات پر کچھ حیران ہو گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بالکل خاموشی تھی۔ عدنان شرمندہ سا ہو کر بیٹھ گیا تھا اور وہ کچھ عجلت میں چابنا چاہ رہی تھی، یوں جیسے وہ جلد از جلد وہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ میں خاموشی سے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چائے سرو کرنے کے بعد باہر چلی گئی تھی۔ آپ مہرین کے کلاس فیلو ہیں؟ میں نے عدنان سے پوچھا تھا۔ ہاں، میں ان کا کلاس فیلو تھا، وہ کچھ خسیانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ پھر اس نے آپ کو پہچانا کیوں نہیں؟ پتہ نہیں، شاید میری شکل پہلے سے بہت بدل گئی ہے اس لیے۔ آپ سے کیا رشتہ ہے مہرین کا؟ میری بیوی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا لہرایا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، بہت لکی ہیں آپ۔ کیوں؟ مہرین آپ کی بیوی ہیں اس لیے۔ یہ ہماری یونیورسٹی کی سپر سٹار تھیں، آدھی یونیورسٹی ان کی فین تھی، بہت ٹیلنٹڈ تھیں، یہ بہت زبردست پرسنالٹی تھی ان کی۔ میں بھی ان کے ایڈمائررز میں سے ہوں، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو مہرین سے ملا ہو اور ان سے امپریس نہ ہو۔ میں حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، مگر مہرین نے تو کبھی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیا، وہ تو بہت شائع اور ریزرو ہوتی تھی یونیورسٹی میں۔ اس پر وہ حیران ہوا تھا۔ نہیں، وہ تو یونیورسٹی کی سب سے پراعتماد لڑکی تھی، اور ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی جس میں اس نے کوئی کارنامہ نہ کیا ہو۔ اس سے کوئی بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ میں نے اس سے کہا، نہیں، مہرین یہ کام نہیں کرتی تھی۔ ہاں، میری ایک اور کزن تھی مشل، وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھی ان چیزوں میں۔ ہاں، مہرین کی ایک کزن مشل تھی جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ہم لوگ تعزیت کے لیے گئے بھی تھے ان کے گھر میں، مگر مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کسی قسم کی سرگرمی میں کبھی حصہ لیا ہو۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ کبھی حصہ لیا بھی ہو، پر مجھے یاد نہ ہو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مشل یونیورسٹی کی میگزین کی ایڈیٹر تھیں۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ مہرین ایڈیٹر تھیں، مشل تو نہیں تھی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں مہرین سے، بلکہ میرے پاس تو میگزین کی چند کاپیز بھی ہیں۔ مجھے یاد ہے وہاں بھی ایڈیٹر کا نام مہرین ہی لکھا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ کہیں کوئی چیز غلط تھی، مگر کیا؟ اور لٹریری سوسائٹی کی پریزیڈنٹ؟ ہاں، وہ بھی مہرین تھی، بلکہ ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی بھی، اور چند اور بھی ایسی سوسائٹی اور کلب تھے جنہیں مہرین ہی پریسائڈ کرتی تھی۔ بہت ہول تھا ان کا ہر چیز پر۔ میرے سر پر کسی نے بہت بڑا پہاڑ گرا دیا تھا۔ میں کچھ بول نہیں پایا۔ وہ خاموشی سے چاپتا رہا اور میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اسے یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، میں نے خود کو تسلی دی تھی، اور اس کے جانے کے بعد میں واپس کھانے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ مہرین وہاں سے برتن اٹھا رہی تھی۔ میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے عدنان کی باتوں کی تصدیق کروانا چاہی تھی اس سے، مگر اس کا ایک ہی جواب تھا، مجھے یاد نہیں ہے۔ پتہ نہیں اتنی پرانی بات کیسے یاد رہ سکتی ہے؟ اسے 2.5-3 سال پہلے کی باتیں یاد نہیں تھی۔ اسے کیا یاد تھا؟ آج میں بہت اداس ہوں۔ آج اسود تعلیم کے سلسلے میں باہر چلا گیا ہے۔ وہ میرا سب سے اچھا دوست تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب میں کیا کروں گی۔ صرف وہی تھا جو میری بات غور سے سنتا تھا،
جو مجھے ٹھیک مشورے دیا کرتا تھا، جو مجھ سے ہمدردی کرتا تھا، مگر مجھ پر ترس نہیں کھاتا تھا۔ اور تو کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے اس طرح سمجھاتا ہو۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے جیسے وہ میرے بارے میں بنا بتائے سب کچھ جانتا ہے۔ میں کیا سوچتی ہوں، میں کیا چاہتی ہوں، میرے دل میں کیا ہے، میں کیوں خوش ہوں، میں کیوں اداس ہوں۔ مجھے لگتا ہے جیسے اسے سب پتہ ہوتا ہے، اور اب سے نہیں، شروع سے ہی مجھے اس کے بارے میں یوں ہی لگتا تھا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں اس سے بہت ڈرتی تھی، اپنی ساری کزنس کی طرح، کیونکہ اس کے جسم پر بھی بہت مہنگے کپڑے ہوتے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھا میرے سب کزنس کی طرح، اور میں تو بہت بری ہوں۔ امی ہمیشہ بچے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے جوڑ کر اپنی طرف سے بہت ڈرائنگ کر کے میری فراک بنا دی تھی، مگر وہ فراک میرے کزنس کے کپڑوں کے سامنے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے اس فراک کے ہر کونے میں لکھا ہوا ہے کہ میں بچا ہوا کپڑا ہوں۔ امی کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ وہ میرے لیے کوئی اچھا جوتا ہی خرید لیں، ویسا جلتی بجھتی لائٹوں والا جوتا جیسے اسود و میری کزنس پہنتی تھی۔ وہ تو بس میرے لیے 5 روپے والی چپل ہی خرید سکتی تھی، پر امی کے پاس تو اپنے لیے بھی جوتا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اسی لیے میں ضد بھی نہیں کرتی تھی۔ جب بھی نانی کے گھر جانا ہوتا، امی میرے بالوں کو اچھی طرح کپڑے دھونے والے صابن سے دھوتی اور پھر چھوٹی سی چٹیا بنا دیتی۔ جب ہم نانی کے گھر آتے تو اپنی کزنس کے کھلے ہوئے چمکدار خوشبو سے مہکتے ہوئے بالوں کو دیکھ کر میں سوچتی کہ امی میرے بالوں کو شیمپو سے کیوں نہیں دھوتی، اس لیے تو یہ اتنے برے لگتے ہیں۔ مجھے کبھی بھی نانی کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہاں جو لوگ رہتے تھے وہ ہم سب سے بہت برتر تھے، مالی لحاظ سے بھی اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی۔ پھر کسی کو ہماری زیادہ پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ امی سے تو پھر بھی کوئی بات کر لیتا، مگر مجھ کو تو سب نظر انداز کرتے۔ تب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ بس میں یہ سنتی رہتی تھی کہ امی، نانی یا ماموں ممانی کے سامنے میرے باپ کی شکایتیں کرتی رہتی تھیں، اور پھر کئی بار وہ رونا شروع ہو جاتی تھیں۔ تب مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ سب مل کر مجھے نہ ماریں، کیونکہ میرے ابو میری امی کو تنگ کرتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں امی سے کہوں وہ ابو کی بات نہ کیا کریں، وہ اس طرح نہ روئیں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ سب بچے کیا سوچتے ہوں گے کہ میرے ابو کیسے ہیں، مگر مجھے یہ کہنا نہیں آتا تھا، میں بس سوچتی تھی۔ میں جب بھی وہاں جاتی امی سے چپک کر بیٹھی رہتی۔ نانی مجھے بسکٹ یا مٹھائی کا ایک ٹکڑا دے دیتی جو واپسی تک میرے ہاتھ میں دبا رہتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اسے کیسے کھاؤں، یا شاید میں کمروں میں رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھنے میں ہی اتنا مگن ہوتی تھی کہ میرا دھیان کھانے پر جاتا ہی نہیں تھا۔ پھر ایک بار جب ہم نانی کے گھر گئے تھے تو وہاں ایک عورت بیٹھی تھی، بالکل امی جیسی تھی، پر اس کے کپڑے بہت خوبصورت تھے اور اس نے بہت سارا زیور بھی پہنا ہوا تھا۔ امی نے بتایا کہ وہ ایفی خالہ ہیں، وہ ملک سے باہر رہتی تھی، اب پاکستان آ گئی تھی۔ ایفی خالہ نے امی سے گلے ملنے کے بعد مجھے گود میں اٹھا لیا تھا اور بہت بار میرا منہ چوما تھا۔ مجھے بہت ڈر لگا تھا، پہلی بار کسی نے میرا منہ چوما تھا اور مجھے گود میں اٹھایا تھا۔ حالانکہ مجھ پر کسی کو کبھی پیار نہیں آتا تھا، وہ مجھے اسی طرح گود میں لیے بیٹھی رہیں۔ پھر ایک بہت پیارا سا بچہ کمرے میں آیا تھا۔ ایفی خالہ نے اس سے میرا تعارف کروایا۔ یہ اسود ہے میرا بیٹا، کلاس 2 میں پڑھتا ہے۔ اسود، یہ میرین ہے تمہاری حبیبہ خالہ کی بیٹی۔ اسود نے مسکراتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں کیا کروں، مگر ایفی خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میں گھبرا گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اتنا سفید اور نرم تھا اور میرا اتنا سانولا اور پتلا۔ ایفی خالہ نے مجھے نیچے اتارتے ہوئے کہا، اسود، اسے ساتھ لے جاؤ اور جا کر کھیلو۔ اسود نے بلا تعامل کے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے باہر لان میں لے گیا۔ میں کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ بڑے ماموں کی بیٹی عالیہ نے مجھے دیکھ کر کہا تھا، اب تم میرین کو کھیلنے کے لیے لے آئے ہو، مگر ٹیم تو پوری ہے۔ میں اس کی بات پر بے حد شرمندہ ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم کچھ اور کھیل لیتے ہیں، اسود نے بڑے اطمینان سے کہا تھا۔ نہیں، ہم تو یہی کھیلیں گے، اتنا مزہ آ رہا ہے، اور میرین تو پہلے بھی نہیں کھیلتی تھی، عالیہ نے کہا تھا۔ میں نے اسود کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے کھیلنا نہیں آتا، مجھے نہیں کھیلنا۔ تم کھیلو گی تو کھیلنا آ جائے گا، ایسے کیسے آئے گا؟ اس نے مجھے کہا تھا، مگر میں بھاگتی ہوئی اندر امی کے پاس چلی گئی تھی۔ یہ اسود سے میری پہلی ملاقات تھی۔ امی کے ساتھ گھر جانے کے بعد بھی مجھے وہ بہت دیر تک یاد آتا رہا۔
ایفی خالہ نے مجھے ڈھیروں کھلونے اور کچھ چاکلیٹس اور سویٹس دی تھیں۔ گھر جا کر میں سارا دن ان کھلونوں سے کھیلتی رہی۔ میرے پاس چابی سے چلنے والا کوئی کھلونا نہیں تھا، اور جو کھلونے تھے وہ بھی بہت سستے تھے۔ بہت دنوں تک میں گھر میں ہر آنے جانے والے کے سامنے وہ کھلونے لیے پھرتی۔ ایفی خالہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر انہی دنوں ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تب میں شاید 7 سال کی تھی۔ جب ایک دن دوپہر کے وقت کچھ لوگ ابو کو ایک چارپائی پر ڈال کر لائے تھے، ان کے سارے کپڑے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے بال بھی کیچڑ سے ایٹے تھے۔ وہ نشہ کر کے کسی نالی میں گر گئے تھے اور پھر زیادہ مدہوش ہونے کی وجہ سے وہ وہیں مر گئے تھے۔ گھر میں ایک دم کوہرام مچ گیا تھا۔ میری دادی، پھپھو، چچا اور امی سب دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، مرنا کیا ہوتا ہے، مرنے اور سونے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ابو سے بہت اجنبیت تھی۔ وہ عام طور پر نشے میں ہوتے تھے، جب مدہوش ہوتے تھے تو گھر کے کسی کونے میں پڑے ہوتے تھے، اور جب پرسکون حالت میں ہوتے تھے تو یا امی سے جھگڑتے تھے یا گھر کے کسی اور فرد سے۔ انہیں میرا خیال ہی نہیں آتا تھا۔ ان کا پیار بس یہ ہوتا تھا کہ کبھی کھانا کھاتے ہوئے یا کچھ اور کھاتے ہوئے وہ مجھے کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے، اور میں اس پر بھی بہت خوش ہو جاتی تھی۔ پر جب وہ لڑتے یا نشہ کر کے لیٹے ہوتے تھے تو مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ان کی موت پر بس مجھے یہ پتا تھا کہ وہ نالی میں گر کر مرے ہیں، اور نالی گندی جگہ ہوتی ہے۔ پھر وہ کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، اور کیچڑ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوتا، اور سب لوگ بھی بار بار یہ کہتے تھے کہ خدا ایسی موت سے بچائے۔ میں اندر ایک کمرے میں جا کر بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ جب ننیال سے سب آئیں گے تو وہ ابو کو دیکھ کر کیا کہیں گے کہ وہ کتنے گندے ہیں۔ میری کزنس میرا مذاق اڑائیں گی۔ میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر پتہ نہیں کتنی دیر میں بیڈ کے نیچے رہی۔ میں وہاں سو گئی تھی۔ جب میں جاگی اور باہر نکلی تو شام ہو رہی تھی۔ ابو کو دفنایا جا چکا تھا۔ میں باہر آئی تو وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے اور ابو بھی نہیں تھے۔ میرے ننیال والے امی کے پاس بیٹھے تھے۔ میں خوش تھی کہ ابو وہاں نہیں ہیں اور انہوں نے ابو کو اس حالت میں نہیں دیکھا، مگر پتہ نہیں انہیں پھر بھی ان کے نالی میں گرنے کا کیسے پتہ چل گیا تھا۔ 1 ماہ بعد امی مجھے لے کر ننیال آ گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ میں پہلے سے بھی زیادہ ڈرنے لگی تھی ان سب سے۔ کئی دنوں تک سب ابو کا ذکر کرتے رہے، ان کے جھگڑوں کا، ان کی بری عادات کا، ان کی موت کا اور ان کی نالی میں گرنے کا۔ نانی میری امی سے کہا کرتی تھی، شکر کرو اللہ نے جان چھڑوا دی، ایسے شوہر کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا تھا میں بھی نظر اٹھا کر کسی کو نہ دیکھوں۔ مجھے سب سے بہت شرم محسوس ہوتی تھی۔ ننیال آنے کے بعد امی نے میرا اسکول بدل دیا تھا۔ اب میں بھی اپنے کزنس کے ساتھ بہت بڑے اسکول میں جاتی تھی۔ میرا پہلا 4 کمرے کا اسکول اس اسکول کے ایک بلاک کے برابر بھی نہیں تھا۔ سب کچھ بہت ڈراؤنا لگتا تھا مجھے۔ یہاں کوئی بھی میرا دوست نہیں تھا۔ پھر کچھ ماہ بعد ایک دن امی مجھے ایفی خالہ کے گھر لے گئی تھیں۔ اسود کا گھر تو نانی کے گھر سے بھی بڑا تھا۔ ایفی خالہ نے مجھے دیکھ کر پھر اٹھا لیا تھا۔ وہ مجھے اندر لے گئی تھیں۔ پھر انہوں نے اسود کو آواز دی تھی۔ میں ڈرائنگ روم میں آ کر اور بھی حیران ہو گئی تھی۔ وہاں ایسی ایسی چیزیں تھیں جو میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ ایفی خالہ نے مجھے صوفے پر بٹھا دیا، تبھی اسود اندر آیا تھا۔ دیکھو اسود، مہرین آئی ہے، تم اسے اپنے کمرے میں لے کے جاؤ اور کھیلو اس کے ساتھ، اور فریج سے چاکلیٹ نکال کر دو اسے، انہوں نے اسود سے کہا تھا۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی، مگر اسود مجھے زبردستی لے گیا تھا۔ اس کا کمرہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہاں اتنے کھلونے تھے کہ وہ کمرہ ایک ٹوائے شاپ لگتا تھا۔ اس کے کمرے میں ٹی وی اور VCR بھی تھا۔ وہ اس وقت ایک ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ وہ مجھے بھی ٹی وی کے پاس لے گیا۔ میں ٹی وی کی اسکرین پر بھاگتے ہوئے ٹرٹلز کو دیکھ کر بہت حیران تھی۔ تمہیں گیم کھیلنے آتی ہے؟ اس نے کنٹرولر ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے کھیلتا رہا۔ میں کنٹرولر پر حرکت کرتی اس کی انگلیوں کو دیکھتی رہی۔ پھر اچانک اس نے کنٹرولر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ تم کھیلو ذرا، یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ میں گھبرائی تھی۔ نہیں، مجھے کھیلنا نہیں آتا۔ میں خوفزدہ تھی کہ کسی بٹن کو پریس کرنے سے کہیں گیم خراب نہ ہو جائے۔ بہت آسان ہے یہ، ایسے کھیلتے ہیں۔ اس نے کنٹرولر پر ہاتھ چلا کر مجھے دکھایا تھا۔ لو، اب تم کرو۔ میں نے جھجکتے ہوئے بٹن دبایا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر گیم کھیلنا شروع کر دیا۔
بالکل ویسے جیسے کوئی بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے لکھنا سکھاتا ہے۔ کچھ دیر تک میں ڈری رہی، مگر وہ بڑی مہارت سے میرا ہاتھ پکڑ کر بٹنوں کو آگے پیچھے کرتا رہا۔ اسکرین پر نمبر بڑھ رہے تھے۔ میں مسکرانے لگی تھی۔ شاید بہت عرصے کے بعد میں تب مسکرائی تھی۔ وہ گیم کھیلتے ہوئے چیخیں مارتا، اسکور کرنے پر منہ سے آوازیں نکالتا، نعرے لگاتا اور چانس لوز کرنے پر خود کو ڈانٹتا ہوا مجھے گیم سکھا رہا تھا۔ ایک گیم کھیلنے کے بعد اس نے مجھے کنٹرولر دے دیا تھا۔ اب تم خود کھیلو، اس نے مجھے کہا تھا۔ میں نے انکار کیے بغیر کنٹرولر تھام لیا تھا۔ اس نے گیم سٹارٹ کر دی، پھر مجھے ہدایت دینے لگا۔ میں اس کی ہدایت کے مطابق لرزتے ہاتھوں سے بٹن دباتی رہی۔ وہ میرے اور اپنے لیے ٹرے میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا۔ پہلی دفعہ مجھے کسی کے گھر کچھ کھاتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس سے باتیں کرتی رہی، بیکار بے معنی باتیں، مگر وہ اسی طرح سنتا رہا جیسے وہ بہت کمال کی گفتگو تھی۔ پھر وہ مجھے اپنے کھلونے دکھاتا رہا۔ اس رات وہاں سے واپسی پر میں بہت خوش تھی۔ میں نے امی سے کہا تھا، امی پھر کب جائیں گے؟ اور پھر میں ان کے گھر جانے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ ہم دونوں کھیلتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ وہ میرے کہے بغیر کوئی بھی کھلونا اٹھا کر مجھے دے دیتا یا کہتا، اچھا تم یہ کھیلنے کے لیے لے جاؤ، جب میں آؤں گا تو واپس لے جاؤں گا۔ مگر وہ جب بھی آتا تو وہ کبھی بھی اپنا کھلونا واپس لے کر نہیں جاتا، بلکہ کہتا تھا کہ میں نے اور لے لیا ہے، اب وہ تم لے لو۔ رفتہ رفتہ میری الماری کھلونوں سے بھر گئی تھی۔ وہ جب بھی ننیال آتا تو سب سے زیادہ میرے ساتھ کھیلتا، اور اگر کبھی کوئی مجھے اپنے ساتھ کھلانے سے انکار کرتا تو وہ خود بھی کھیلنے سے انکار کر دیتا۔ میں اسے اپنی کاپیوں پر ٹیچرز کے دیے ہوئے سٹارز دکھاتی تو وہ خود بھی اپنی جیب میں رکھے ہوئے پین سے ان پر سٹار بناتا یا ٹیچرز کے ریمارکس کے نیچے وہی ریمارکس لکھ دیتا۔ میں ہمیشہ اپنی چیزیں اسے دکھانے کے لیے اس کا انتظار کرتی رہتی، اپنے بیگ میں کچھ نہ کچھ سویٹس جمع کرتی رہتی کہ جب وہ آئے گا تو مل کر کھائیں گے۔ پھر ہم دونوں مل کر وہ سویٹس اور دوسری چیزیں کھاتے۔ مجھے بہت فخر محسوس ہوتا تھا کہ میں نے بھی اسے کچھ کھلایا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کی دوستی بہت مضبوط ہوتی گئی تھی۔ وہ بہت صاف کو بہت سچا تھا۔ اسے جھوٹ اور منافقت سے نفرت تھی۔ مجھے باقی چیزوں کے ساتھ یہ بات بھی بہت پسند تھی۔ میں اپنے جذبات اور احساسات کے بارے میں اس سے کبھی بات نہیں کرتی تھی۔ میں کبھی اسے اپنے کمپلیکسز کے بارے میں نہیں بتاتی تھی، کیونکہ میں شرمندہ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے بہت بہادر، بہت مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ میں یہی ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ میں ایسی ہی ہوں۔ اب ہماری ملاقاتیں پہلے کی طرح زیادہ تو نہیں ہوتی تھی، مگر پھر بھی ہفتے میں ہم ایک بار تو مل ہی لیتے۔ کبھی وہ یہاں آتا تھا، کبھی میں ان کے گھر چلی جاتی تھی، اور کبھی وہ فون کر لیا کرتا تھا۔ اب ہم کھلونوں سے نہیں کھیلتے تھے، اب ہم دوسری چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ وہ اپنے پلان بتاتا رہتا تھا، مجھے اس سال یہ کرنا ہے، اس سال یہ اور اس سال یہ۔ اس کے پاس اپنے اگلے 20 سالوں کی پلاننگ موجود تھی۔ وہ اتنا ذہین تھا کہ مجھے اس پر رشک آتا تھا۔ ہر بات کا اسے پتہ ہوتا تھا، ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہوتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا میں ہر وقت اس کی باتیں سنتی رہوں۔ اس نے کبھی مجھے میری کم مائگی کا احساس نہیں دلایا، کبھی یہ نہیں جتایا کہ میری شکل و صورت کتنی عام ہے یا یہ کہ مجھ میں کوئی بھی خاص بات نہیں ہے۔ وہ معمولی بات پر بھی میری تعریف کرتا تھا، ایسے کام کی بھی جس پر شاید کوئی بات کرنا بھی گوارا نہ کرتا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے بتاؤں کہ میں اسکول میں کن کن چیزوں میں حصہ لیتی رہی ہوں، کون کون سے کام کرتی رہتی تھی، مگر میں اسے کبھی بھی یہ بتانے کی ہمت نہیں کر پائی۔ وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید ان چیزوں میں میری اچیومنٹس کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دے گا، سو میں نے کبھی اسے بتایا نہیں تھا کہ میں شاعری کرتی ہوں یا تقریریں کرتی ہوں یا کمپیئرنگ بھی کرتی ہوں۔ مجھے لگتا تھا وہ ہنس پڑے گا، کبھی یقین نہیں کرے گا کہ میں بولنے والا کوئی کام بھی کر سکتی ہوں، کیونکہ وہ کہتا تھا تم بہت کم بولتی ہو، حالانکہ زیادہ بولنا چاہیے، کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے کہ مقابل آپ کو جاہل نہ سمجھے۔ مگر پھر بھی ہم دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی۔ میرے علاوہ خاندان میں کسی کے ساتھ اس کی اتنی نہیں بنتی تھی۔ وہ جھگڑالو نہیں تھا، مگر بڑا ہو کر کافی ریزو رو ہو گیا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی تو ہے جو خاندان میں صرف مجھے اہمیت دیتا ہے، کسی اور کو نہیں، حتیٰ کہ مشل کو بھی نہیں۔ وہ ہر سال میری برتھ ڈے پر مجھے کارڈ اور تحفہ ضرور بھیجتا تھا، اور یہ واحد کارڈ اور گفٹ ہوتا تھا جو مجھے ملتا تھا۔
میں نے کبھی بھی ان تحفوں میں ملے ہوئے پرفیومز یا دوسری چیزوں کا استعمال نہیں کیا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائیں، اور میں انہیں ہمیشہ پاس رکھنا چاہتی تھی۔ اور اب وہ باہر چلا گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سب سے ملنے آیا تھا، مجھ سے بھی ملا تھا۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں رونے لگوں۔ پتہ نہیں اب میں اسے کب دیکھوں گی، پتہ نہیں اب یہ دوستی رہے گی بھی یا نہیں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اسے خط لکھا کروں اور وہ بھی مجھے خط لکھے گا، لیکن خط لکھنے سے کیا ہوگا؟ میں اسے دیکھ تو نہیں سکوں گی نا، اور نہ ہی اسے بات کر سکوں گی۔ مجھے اپنا آپ بہت تنگ لگ رہا تھا، مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔